اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 8 کا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے اور یہ لیسن نمبر 48 ہے کیمسٹری کا 9th کلاس کے لیے۔ تو ٹاپک کا نام ہے سگنیفیکنس آف نان میٹلس۔ نان میٹلس کی اہمیت کیا ہے؟ اگرچہ یہ بہت کم مقدار میں موجود ہیں پیریوڈک ٹیبل میں، لیکن یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو ارتھ کرسٹ زمین میں، قشر ارض میں، اوشین اور ایٹماسفیئر میں جو ہے ان کی مقدار کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ مثلا ارتھ کرسٹ میں 47% آپ کو آکسیجن ملے گی، اوشین میں جو ہے وہ 86% آکسیجن ملے گی، اور فضا میں جو ہے ایٹماسفیئر میں 21% آکسیجن کی مقدار موجود ہے، اور سب سے زیادہ جو مقدار ہے وہ نائٹروجن کی ہے اور وہ 78% ہے۔ تو قدرت نے جو ہے ان کی مقداروں کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے مختلف سائیکل چلائے ہوئے ہیں۔ تو ان واٹر سائیکل، نائٹروجن سائیکل اور کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکلز ہیں جو ان کی مقداروں کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ بھئی کیا نام ہے، ہیومن باڈی جو ہے وہ لیونگ تھنگ، جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ نان میٹل اس میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ مثلا 28 ایلیمنٹس ہیں انسانی جسم میں، لیکن جو ہے اباؤٹ 96% میس آف دا ہیومن باڈی از میڈ اپ آف اونلی 4 ایلیمنٹ۔ 4 ایلیمنٹ مل کر 96% میس بناتے ہیں۔ اس میں آکسیجن جو ہے 65% موجود ہوتی ہے، کاربن 18%، ہائیڈروجن 10% اور نائٹروجن 3% ہے۔ پلانٹس کی جو باڈی ہے وہ زیادہ تر سیلولوز کی بنی ہوتی ہے، اور سیلولوز میں بھی سیلولوز جو ہوتا ہے وہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مل کر بنا ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ 2 نان میٹل جو ہیں، آکسیجن جو ہے اینیمل کے لیے انتہائی ضروری ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹ کے لیے۔ آکسیجن کے ذریعے جو ہے اینیمل جو ہے سانس لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ فوٹو سینتھسس کے پروسیس میں جو ہے وہ پلانٹ چوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم تمام آل ایڈیبل فوڈ جو ہیں، مثلا ان میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس اور وائٹامن، واٹر اور ملک وغیرہ ہیں، تو یہ گروتھ اور باڈی ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی نیسیسری ہوتی ہیں۔ یہ تمام جو ہماری فوڈ ہیں، فوڈ اسٹف جو ہے وہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا بنا ہوتا ہے، اور یہ تینوں نان میٹلز ہیں۔ اسی طرح سروائیول آف لائف کے لیے جو ہے پانی بہت اسینشیل کمپاؤنڈ ہے، جو کہ 2 نان میٹل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتی ہے۔ یہ پودے اور جانوروں دونوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے علاوہ لائف کی سیفٹی کے لیے سیفٹی آف لائف کے لیے فضا میں قدرت نے 78% نائٹروجن رکھی ہے۔ نائٹروجن جو ہوتی ہے اٹ کنٹرولز دا فائر اینڈ کمبنشنس پروسیس، یہ جلنے کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے اور آگ کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو نائٹروجن تو ایک سنگل فلیم کی مدد سے جو ہے ہر چیز جل سکتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ نان میٹل جو پلینگ این امپورٹنٹ رول ان کمیونیکیشنز ان لائف، آل fossil fuels which are major source of energy, petroleum, coal and natural gas, all are made up of carbon and hydrogen۔ یعنی فاسل فیول جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ کاربن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کاربن اور ہائیڈروجن جو ہوتی ہیں وہ یعنی یہ ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، اور یہ ہائیڈرو کاربن جو ہیں نان میٹلز ہیں۔ اس کے علاوہ نان میٹل پروٹیکٹس ان اے وے کلاتھ وی ویئر آر میڈ اپ آف سیلولوز۔ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ سیلولوز کے بنے ہوتے ہیں، نیچرل فائبر کے یا پولیمر کے یا سنتھیٹک فائبر۔ یہ جو سیلولوز ہے یا سنتھیٹک فائبر ہے یہ بھی نان میٹل کا بنا ہوتا ہے۔ نان میٹل اس میں سارا کر ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کہتا ہے کہ آل نیسیسری لائف آئٹمز جو ہیں، ڈیلی لائف آئٹم، ووڈن اور پلاسٹک فرنیچر، پلاسٹک شیٹس، بیگس، پلاسٹک پائپس، یوٹینسلس، آل آر میڈ اپ آف نان میٹالک ایلیمنٹ۔ یہ تمام نان میٹالک ایلیمنٹ کے بنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پیسٹی سائڈ، انسیکٹی سائڈ اور فنگی سائڈ اور جرمی سائڈس، یہ 4 ادویات ہیں۔ پیسٹی سائڈ جو ہوتی ہیں وہ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے سونڈیاں مار دواؤں کے طور پر یوز ہوتی ہیں۔ انسیکٹی سائڈس جو ہوتی ہیں وہ کیڑوں کو مارنے کے لیے ادویات یوز ہوتی ہیں پودوں میں۔ فنگی سائڈ فنجائے کو ختم کرنے کے لیے، تلف کرنے کے لیے، اور جرمی سائڈ جرمس کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے، تلف کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔ یہ تمام جو ہیں نان میٹلس
پر مشتمل ہوتی ہیں. ان میں میجر کانسٹیچوئنٹ جو ہیں وہ نان میٹل ہے. اس طرح ان 9 پوائنٹ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری لائف میں، پوری لائف میں نان میٹل جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اگر یہ نان میٹل نہ ہو تو لائف ہی ایگزسٹ نہیں کر سکتی اس پوری کائنات میں.